بسم اللہ الرحمن الرحیم 26واں پارہ سورۃ الحجرات آیت نمبر 14 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم صدق الله العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قالت کہا الاعراب دیہاتیوں نے آمنا ہم ایمان لے آئے ہیں قل کہہ دیجئے لم تؤمنوا تم ایمان نہیں لائے لیکن قولو کہو اسلمنا ہم مطیع ہو گئے ہیں ولما يدخل حال یہ ہے کہ ابھی تک داخل نہیں ہوا الایمان ایمان فی قلوبکم تمہارے دلوں میں وَإِنْ اور اگر تطیعوا تم اطاعت کرو اللہ کی و رسولہ اور اس کے رسول کی لا یلدکم تو کمی نہیں کرے گا وہ تمہارے لیے من اعمالکم تمہارے اعمال میں سے شیئا ذرا برابر ان بے شک اللہ تعالی غفور بخشنے والا ہے رحیم رحم کرنے والا ہے۔ محترم سامعین، ان آیات بینات کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ دیہاتیوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ہم مومن ہو گئے ہیں۔ آیت کے شان نزول کے اندر مفسرین حضرات نے یہ بات لکھی ہے کہ کچھ قبائل مزینہ، جہینہ، اسلم، اشجع، غفار اور خاص طور پر قبیلہ بنی اسد بن خزیمہ قحط کے زمانے کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور دعویٰ کرنے لگے، کہنے لگے کہ آمنا ہم ایمان لے آئے، اور اس انداز کے اندر انہوں نے گفتگو کی گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اپنا ایمان لانا، مسلمان ہونا جتلا رہے تھے، اور انہوں نے آ کر کے یہ بات کہی کہ اللہ کے رسول فلاں قبائل کے ساتھ آپ نے جنگ کی، فلاں کے ساتھ آپ نے جنگ کی، اور اس کے نتیجے کے اندر وہ مسلمان ہوئے، ہم بغیر جنگ کے، بغیر لڑے بڑے مسلمان ہوئے، اور صدقات کا مطالبہ کرنے لگے۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے فرمایا قالت الاعراب آمنا، دیہاتیوں نے کہا کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، قل اے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے لم تؤمنوا تم ایمان نہیں لائے لیکن قولوا یوں کہو اسلمنا ہم مطیع ہو گئے ہیں۔ بعض مفسرین حضرات نے یہاں پر یہ بات ذکر کی ہے کہ ضعیف الایمان لوگ تھے، اور بعض نے یہ بات ذکر کی ہے کہ منافق لوگ تھے، وگرنہ بندہ مومن کا کردار یہ نہیں ہوتا کہ وہ ایمان لے آئے اور پھر اپنے ایمان لانا بطور احسان کے جتلانے لگے، بلکہ بندہ مومن تو جب ایمان لے آتا ہے تو اس کا کردار تو یہ ہوتا ہے کہ ایمان لانے کے پر وہ اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتا ہے، اور جب وہ کوئی نیکی کا کام کر لیتا ہے تو اس کو بطور احسان کی جتلانا نہیں شروع کر دیتا، بلکہ بندہ مومن کا کردار تو یہ ہوتا ہے کہ جب اس کو نیکی کا موقع میسر آ جاتا ہے اس کے پر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، جب نیکی کر لیتا ہے تو اس کے پر بھی اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہے کہ یا اللہ اس نیکی کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما۔ اور جب بندہ مومن کو گناہ کا موقع مل جاتا ہے، اس کے اندر بال گناہ سے بچ جاتا ہے، تو کوئی فخر کرنے والا نہیں ہوتا، گھمنڈ اور غرور کرنے والا نہیں ہوتا، بلکہ اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتا ہے کہ اللہ تیرا ہی شکر ہے
کہ تو نے ہی مجھ کو گناہ کے کام سے محفوظ رکھا ہے، وگرنہ یہ نفس امارہ تو انسان کو گناہ ہی کے اوپر آمادہ کرنے والا ہے۔ اور خطا کی وجہ سے اگر بندے مومن سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو اس کو اس وقت تک چین نہیں آتا جب تک کہ وہ توبہ نہیں کر لیتا، اللہ رب العالمین کو راضی کر نہیں لیتا۔ تو یہاں پر فرمایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ تم جو مومن ہونے کا دعویٰ کر رہے ہو یہ تمہارا دعویٰ درست نہیں ہے، بلکہ تم یوں کہہ دو کہ ہم اسلمنا، فرمانبردار ہو گئے، ہم مطیع ہو گئے، ہم مہتعت ہو گئے، وَلَمَّ يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، حال یہ کہ ابھی تک تمہارے دلوں کے اندر ایمان داخل نہیں ہوا۔ اگر ایمان پورا راسخ ہوا ہوتا تمہارے دل و دماغ کے اندر تو تم بجائے احسان جتلانے کے اور دنیاوی اغراض کو ذہن کے اندر رکھنے کے تم آخرت اور جنت اور اللہ رب العالمین کے رضا کو ہی دل و دماغ کے اندر رکھتے اور اللہ رب العالمین ہی کا شکر ادا کرتے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے دولت ایمان سے مالا مال کر دیا ہے۔ وین توتی ہو، اب انہی لوگوں کو یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ لوگوں اگر تم اخلاص کو قائم کر لو گے، مخلص مسلمان ہو جاؤ گے اور دل و دماغ کے اندر اس ایمان کو، ایمانیات کو اتار دو گے تو اللہ رب العالمین لا یلدکم فی اعمالکم شیئا، تمہارے گزشتہ کمزوریوں کی وجہ سے اور تمہارے کفر کی وجہ سے اللہ رب العالمین اب اسلام کے اندر تمہارے اعمال کے اندر ذرہ برابر بھی کمی نہیں کرے گا، بلکہ جو تم اعمال کرو گے اللہ رب العالمین پورا تمہیں اس کا اجر و ثواب عنایت فرمائے گا۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ غفور، بخشنے والا بھی ہے، رحیم، اللہ رب العالمین رحم کرنے والا ہے۔ وہ ہے کہ جب آدمی مخلص ہو جاتا ہے، مومن ہو جاتا ہے تو اس کے سارے گناہوں کو اللہ رب العالمین، جو اس کے منافقت کے گناہ تھے، جو اس کے کفر کے گناہ تھے، ان سب کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ اور حالت ایمان کے اندر، حالت اسلام کے اندر بطور مسلمان اس سے اگر کچھ گناہ ہو جاتے ہیں تو اس کے اندر اگر وہ توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ توبہ کی وجہ سے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا کہ تائب من الذنب کما لا ذنب لہ، کہ گناہ سے توبہ کرنے والا اسی طرح ہوتا ہے گویا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ تو ان آیات بینات کے اندر ہمارے سامنے یہی بات آتی ہے کہ ہمیں اپنی نیت کے اوپر غور کرنا چاہیے۔ ایک بندہ مومن وہی ہوتا ہے کہ جو اخلاص کے ساتھ کلمہ پڑھتا ہے اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے، جنت کو حاصل کرنے کے لیے، جہنم سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے جب وہ اخلاص کے ساتھ کلمے کو پڑھتا ہے وہ بندہ مومن ہو جاتا ہے، پھر نیکیوں کا اللہ تعالیٰ اس کو پورا اجر و ثواب عنایت فرماتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب